آج روس ایک عالمی طاقت ہے اور اس وقت وہ یوکرین پر اپنے حملوں کی وجہ سے خبروں میں ہے، لیکن آج سے تقریباً 1200 سال پہلے ایک عرب سیاح نے روسیوں کو کیسا دیکھا تھا۔ قبل اس کے کہ یہ تفصیل بتاؤں، آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں۔ آج منگل کا دن اور مارچ کی 15 تاریخ ہے۔ عرب دیش کے سننے والوں کو فیض الحق کا سلام۔ بات اس وقت کی ہے جب بلغاریوں کی ایک عظیم ریاست قائم تھی۔ یورپ کا بیشتر حصہ اسی کے زیر نگوں تھا کہ شاہ بلغار نے عباسی خلیفہ المقتدر اللہ کو خط لکھا کہ وہ ان کے پاس کچھ ایسے مسلمان بھیجے جو اسے اسلام کے بارے میں بتا سکیں، مسجدیں بنائیں اور بلغاریوں کی قلعہ بنانے میں مدد کریں تاکہ وہ پڑوسی خضر قبائل کے حملوں سے محفوظ رہ سکیں۔ یہ بات جون 920 عیسوی کی ہے۔ عباسی خلیفہ نے شاہ بلغار کی درخواست پر انہیں 4 افراد بھیجے۔ ان میں سے ایک احمد بن فضلان تھا۔ احمد بن فضلان نے اس سفر کے دوران جو کچھ دیکھا اسے قلم بند کیا۔ عربی میں لکھا گیا اس کا یہ رسالہ یا 30 صفحات پر مشتمل کتابچہ آج بھی دلچسپی سے پڑھا جاتا ہے۔ اس کتابچے کا نام ہے احمد بن فضلان کا سفر نامہ ترک روس و ثقالبہ۔ اس کتابچے میں احمد فضلان نے روسیوں کی عادات، تقالید یا ٹریڈیشنز کا خاص طور پر ذکر کیا ہے۔ اس وقت روسی دیکھنے میں کیسے نظر آتے تھے اس کا ذکر احمد فضلان نے بڑے مختصر انداز میں کیا ہے۔ اس نے روسیوں کی مضبوط قد و قامت کی تعریف کرتے ہوئے لکھا، میں ان کو پوری طرح دیکھ نہیں سکا کیونکہ وہ کھجور کے درخت کی طرح تھے، سنہرے اور سرخ۔ مرد ایک ایسا لباس پہنتے تھے کہ ان کا ایک حصہ پوری طرح ڈھکا ہوتا تھا۔ ہر ایک کا صرف ایک ہی ہاتھ باہر ہوتا تھا جس میں یا تو کلہاڑی ہوتی تھی یا تلوار، چاقو تو ہر وقت ان کے ساتھ ہوتا تھا۔ روسی عورتوں کے بارے میں احمد فضلان نے لکھا کہ وہ پورسلین سے بنے ہوئے موتیوں سے بنے نیکلس پہنتی تھیں اور اس سے ان کے شوہروں کی مالی حالت پتہ چلتی تھی۔ ان کے سینوں پر پیالے بندھے ہوتے تھے جو یا تو لکڑیوں کے ہوتے تھے، لوہے، چاندی، پیتل یا سونے کے۔ یہ بھی شوہر کی مالی حالت کا پتہ دیتے تھے۔ سینوں پر ایک چاقو بھی بندھا ہوتا تھا۔ گردنوں میں سونے یا چاندی کے کالر ہوتے تھے۔ احمد فضلان نے لکھا ہے کہ اگر کوئی روسی 10,000 درہم کا مالک ہو جاتا تو وہ اپنی بیوی کے لیے ایک کالر بنواتا تھا۔ اگر اس کے پاس 20,000 درہم ہو جاتے تو وہ 2 کالر بنواتا اور ہر 10,000 درہم پر ایک کالر بڑھتا جاتا۔ عرب سیاح احمد فضلان نے جب اس علاقے کا سفر کیا تھا تو اس نے روسیوں کو نہایت گندا اور غلیظ پایا تھا۔ اس نے لکھا کہ روسی صفائی ستھرائی کا خیال نہیں رکھتے تھے۔ احمد فضلان کے بقول روسی پیشاب پخانے سے فارغ ہو کر پانی سے استنجا نہیں کرتے تھے اور نہ جنابت کی حالت میں غسل۔ وہ کھانا کھا کر ہاتھ بھی نہیں دھوتے تھے۔ وہ ایسے تھے جیسے آوارہ گدھے۔ اس نے اس بات کی تصدیق بھی کی کہ روسی شراب کے خوگر تھے اور وہ دن رات شراب پیا کرتے تھے۔ احمد فضلان نے دیکھا کہ ایک ہی برتن کے پانی سے بہت سے روسی غسل کر رہے ہیں۔ ایک نوکرانی ایک برتن میں اس کے پاس پانی لے جاتی، وہ اس سے پہلے سر دھوتے، چہرہ اور ہاتھ دھوتے، اسی پانی میں ناک صاف کرتے اور تھوک دیتے، پھر وہی پانی وہ دوسرے روسی کے پاس لے جاتی جسے دوسرا بھی اسی طرح استعمال کرتا۔ احمد فضلان نے اس برتن کو غلیظ ترین قرار دیا۔ اس عرب سیاح نے روس کی آب و ہوا اور اس سے متعلق ان کے رہن سہن کا ذکر نہیں کیا ہے، لیکن وہ باتیں اپنے رسالے میں درج کی ہیں جنہوں نے اسے حیران و ششدر کیا ہے۔ اس عرب سیاح نے لکھا کہ زندگی اور موت کی رسمیں روسیوں میں بھی تقریباً ویسی ہی تھیں جیسے بھارت میں ہندوؤں کے درمیان ستی کا رواج۔ روس میں لونڈیاں اپنے مالکوں کے ساتھ جلا دی جاتی تھیں۔ روسی بھوت پریت میں یقین رکھتے تھے اور ضعیف الاعتقاد تھے۔ ان میں سے جب کوئی بیمار پڑ جاتا تو اسے ایک خیمے میں ڈال دیتے اور کھانا پانی پہنچا دیتے
اور ان سے دور رہتے. اگر وہ ٹھیک ہو جاتا تو اس کے ساتھ رہتے، مر جاتا تو اسے جلا دیتے. مرنے والا اگر غلام ہوتا تو اس کی لاش کو کتوں اور کیڑے مکوڑوں کو کھانے دیتے. ملتے ہیں اگلے بلیٹن میں. خدا حافظ.